اسی لیے صوفی کا جو وجود ہوتا ہے وہ جب فنا ہوتا ہے تو وہ فنا بھی تعمیری ہے، کمال تک نہیں نہ پہنچتا جب تک اس کی فنا سے تعمیر حاصل نہ ہو جائے۔ ایک فنا ہے مٹ جانا، آدمی آیا دنیا میں سے گزرا چلا گیا، مر گیا، کچھ جانتا بھی نہیں کون ہے کون نہیں، کوئی اس سے فائدہ بھی نہیں بظاہر پہنچا۔ ایک آدمی ہے جس کی تعلیمات سے، جس کی روحانیت سے صدیوں لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ اس صوفی کا فنا ہے، اور اس فنا میں تعمیر ہے۔ اسی لیے وہ صوفی اپنے محبوب کی محبت میں اتنا فنا ہوتا ہے کہ لوگوں کو اس سے خوشبو آنے لگتی ہے کہ کسی چیز کا سراغ ہے، کسی چیز کا پتہ دے رہا۔ قرآن کریم میں کیا آیا ہے؟ یہ جتنے انسانی نفسیات اور صوفیہ کے احوال ہیں، یہ سب کے سب کتاب و سنت میں آتے ہیں۔ وہ خسرو اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے جو قصہ ہے، تاریخ میں ایک جگہ آتا ہے کہ خسرو نے اس راستے میں اس شخص کو روک لیا اور کہا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے بتایا فلاں جگہ کا۔ تو تاریخ میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا میں نے اس لیے تمہیں روکا ہے کہ تم سے میرے شیخ کی خوشبو آتی ہے، کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے تم میں، کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا میں ابھی خانقاہ سے آ رہا ہوں۔ اب یہ جو پڑھے گا مذاق اڑائے گا، اس کا تصوف کا منکر ہے نا، وہ کہے گا یہ کیسے، یہ اس کے کیا مطلب ہے؟ اور جب خدا کی کتاب کو پڑھے گا تو پھر اس کو پائے گا کہ اس نے کہا انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ جب حدیث پہ آئے گا، اب وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے والد کے چہرے پہ میرا یہ کرتا لے جا کر ڈال دینا اور ان کی بصارت واپس آ جائے گی۔ اب بھلا بتاؤ کہاں جائے؟ پھر وہ حدیث پہ آ جائے گا۔ حدیث میں جب پڑھے گا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بچہ ان کا جب ان کی خدمت میں پیش کیا جاتا تھا نہلا دھلا کے تو اسے سونگتے تھے، تو کسی نے کہا امیر المومنین آپ کیوں سونگتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کی خوشبو میرے روح میں بس جائے اور اسے اگر کبھی تکلیف پہنچے تو مجھے بھی تکلیف پہنچے۔ اب یہ اتنے بلند حقائق ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایسے نہیں تھے کہ ایک ایک حقیقت پہ بیٹھ کے وہ لیکچر دیتے لوگوں کو، بس جو ماحصل تھا نا وہ حاصل تھا، خالص گھی ان کے پاس تھا۔ تو اب کسی کو تھوڑے ہی کہتے تھے کہ دیکھو اس طرح خالص گھی بنتا ہے، ایک مقام حاصل ہے، اس کے مطابق کام ہو رہا ہے، بس ٹھیک ہے۔ اپنی ذات کا اخفاء اور اللہ کا ظہور، یہ ان کا شیوا تھا۔ محبوب کی خوشبو، اسے محسوس کرنا، دل کا اس کی طرف مائل ہو جانا، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو یعنی حقارت نہیں ولیعذ باللہ، لیکن صوفیہ کے ہاں اتنی معمول کی چیزیں ہیں جیسے بچوں کا کھیل ہے، اور جو منکر ہے اسے یہ اعتبار ہی نہیں آتا کہ یہ کیا ہے، اعتراضات کرتے ہیں۔ رودکی فارسی زبان کا پہلا شاعر تھا جس کا دیوان مرتب ہوا، زبردست کمال کا شاعر تھا۔ اب فارسی رہی نہیں، اس لیے عطار، رومی، رودکی، حافظ شیرازی، علامہ اقبال، غالب سب ختم ہو گئے، کوئی نہیں رہا۔ ہماری اگلی نسلوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حافظ شیرازی کیا تھا اور غالب کیا تھا، حافظ کا نام ہی نہیں لوگوں نے سنا ہوگا، ان کے کلام کو تو کیا جانے۔ حافظ شیرازی نے اپنے دیوان میں ایک جگہ کہا ہے کہ میں اپنے محبوب کی محبت میں ایسا غرق ہوں کہ بے کشائے تربت امرا
بعد از وفات و بے نگر، میرے مرنے کے بعد میری قبر کو کھولو اور اس کو غور سے دیکھو۔ از آتش درونم، میرے سینے میں جو محبت کی آگ لگی ہوئی ہوگی ہے نا، دود از کفن برآید، تم دیکھو گے کہ میرے کفن سے دھواں باہر نکل رہا ہے، اس اندرونی محبت کی جلن کی اطلاع دے رہا ہے جو اندر ہے۔